بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امام المشارق والمغارب مظہر العجائب والغرائب شہن شاہ ولایت سرور ارباب امامت باب العلم والحکمت فاتح خیبر و خندق اسد اللہ الغالب علی کل غالب امیر المؤمنین قائد الغر المعجلین یعصوب الدین امام المتقین سید الوسیین اسد علی ابن ابی طالب الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین طٰہٰ و یاسین شفیع المذنبین امام الحرمین والقبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ و قوسین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین مولانا و مولا الثقلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و امامنا و ملجانا و مغیثنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا حضور جناب ابو القاسم مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْغُرِّ الْمَيَامِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ لَيْلِنَا هَذَا إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أما بعد فقط قال الله تعالى في الفرقان الحميد والمحکم کتابہ المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ ذَرْعَنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون صدق اللہ المولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ ایک بار دیگر درود پڑھے سب مل کر محمد و اہل بیت محمد۔ یہ بتائیے کہ آپ لوگوں تک آواز کلیئر آ رہی ہے؟ یہ صدائے بازگشت یعنی ایکو کی وجہ سے کچھ ڈیفیکٹ تو نہیں اور آواز کلیئر تو آ رہی ہے آپ لوگوں تک؟ ماشاءاللہ۔ تو بولتے رہیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ میں مردوں کے بیچ نہیں مردوں کے بیچ پڑھ رہا ہوں۔ بکنالہ سادات کی بستی ہے، یہ دوسری مرتبہ مجھے شرف حاصل ہو رہا ہے، آپ کے بیچ پڑھ رہا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ ماشاءاللہ مجمع آتا رہے گا، مگر میں کسی کا انتظار اس لیے نہیں کروں گا کہ ہم مجمع کی پرواہ نہیں کرتے۔ توجہ عزیزان گرامی، ہم مجمع کی پرواہ کیوں کریں؟ مجمع کی پرواہ وہ کرتا ہے جس کا امام بھیڑ کا محتاج ہو۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ ہے؟ توجہ، ہم مزاجن بھی کربلائی ہیں، ہم فطرتن بھی کربلائی ہیں، اور میرا مزاج یہی ہے سیدوں کہ میں تقریر ہمیشہ کربلائیوں کے بیچ کرتا ہوں، ہرمولائیوں کے بیچ نہیں کرتا۔ تو مجھے پتا چلنا چاہیے کہ میں مولائیوں کے بیچ پڑھ رہا ہوں۔ سارے سننے کو بیدار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کر نعرہ حیدری
لگنا چاہیے نا سادات کی بستی میں آیا ہوں۔ عزیزان گرامی، میں نے آج کے اس مقدس اور معزز اجتماع کے لیے قرآن مجید کے سورہ اعراف کی تقریر کر رہا ہوں۔ اللہ آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر اس سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان کانوں سے سننے کا کام نہیں لیتے۔ وہ جو آنکھ رہنے کے باوجود نہ دیکھے، کان رہنے کے باوجود نہ سنے، دل و دماغ رہنے کے باوجود نہ غور کرے، اللہ کہہ رہا کل انعام وہ جانور ہے۔ توجہ، بل ہم اضل، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ اولئک هم الغافلون، اصلی غافل یہی لوگ ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ جانور کہہ کر رک جاتا، توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، یہ جانور سے بدتر کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ آواز آئی کہ جانوروں اور انسانوں کا موازنہ کر دو۔ تو جب میں نے تاریخ اسلام پڑھا تو مجھے نظر یہ آیا کہ میرے نبی نے اس جانور کو جو انسانوں کو دیکھ کر بھاگ جاتا ہے، مگر جب میرے نبی نے پکارا تو بھاگا نہیں، ہتھیلی پر آ کر میرے نبی کی رسالت کا کلمہ پڑھا۔ اللہ جانے سادات کہاں ہے؟ ارے یہ جانور ہے جو نبی کے بلانے پر بھاگتا نہیں ہے۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ توجہ، یہ جانور ہے جسے نبی بلائے تو چلا آئے، یہ درخت ہے جسے نبی بلائے تو چلا آئے، یہ پتھر ہے جسے نبی حکم دے تو کلمہ پڑھ لے۔ تو اللہ جانے یہ کیسے مسلمان ہیں کہ نبی نے 1400 برس پہلے کہہ دیا کہ میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی مانند ہے، نجات پانا ہے تو چلے آؤ، مگر بڑا داڑھی والا اور ساتھ میں بڑے جھاڑی والا اس کشتی کو چھوڑ کر بھاگ رہا ہے۔ نعرہ حیدری، ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ توجہ، اللہ کہہ رہا بل ہم اضل، یہی لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ توجہ، اولئک هم الغافلون، اصلی غافل یہی لوگ ہیں۔ کون؟ جو آنکھ رکھ کر نہیں دیکھتے، کان رہ کر نہیں سنتے۔ آپ کو کیا لگتا ہے جو فضائل علی شبیر نے پڑھا ہے، کیا منحوس یہ بڑی داڑھی والا ملا نہیں پڑھ رہا ہے مگر دیکھ کر بھی اندھا ہے، سن رہا ہے مگر سن کر بھی بہرا ہے۔ بھائی میری جان، کوئی اگر سویا ہوا ہے اس کے آنکھوں میں تم ایک جگ پانی ڈال دو فوراً اٹھ جائے گا، مگر جو منحوس مٹیا کے لیتا ہے بالٹی بالٹی پانی ڈالو نہیں اٹھنے والا۔ تو اللہ کہہ رہا آنکھ ہے مگر نہیں دیکھتے، کان ہے مگر نہیں سنتے۔ سننا، آنکھ اور کان کے علاوہ 5 بنیادی حصے ہیں جسم انسانی میں، 5 بنیادی حصے ہیں ہیومن باڈی میں، ہمارے جسم انسانی میں۔ کیا؟ آنکھ سے دیکھو۔ اچھا، میرے جو نوجوان موبائل دیکھ رہے ہیں نا، دیکھو میری نگاہیں بہت تیز ہیں، تم جسے بھی موبائل میں دیکھ رہے ہو مت دیکھو، میری طرف دیکھو، اس سے زیادہ خوبصورت میں ہوں۔ ہاں، ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ ہم اتن گوش ہو کے عزیزان گرامی، میں تمہید باندھنے کا عادی نہیں ہوں۔ اللہ کہہ رہا آنکھ ہے دیکھتے نہیں، کان ہے سنتے نہیں۔ تو بھائی آنکھ اور کان کے علاوہ 5 بنیادی حصے ہیں، فنڈامنٹل پارٹس ہیومن باڈی میں، جسم انسانی میں۔ کیا؟ آنکھ سے دیکھو، کان سے سنو، زبان سے چکھو، ہاتھ سے چھوؤ، توجہ، ناک سے سونگھو۔ 5 بنیادی حصے ہیں ہماری باڈی میں۔ آنکھ سے دیکھتے ہو، کان سے سنتے ہو، ناک سے سونگھتے ہو، ہاتھ سے چھوتے ہو، زبان سے چکھتے ہو۔ اب ایک جملہ میں کہہ دوں، یہ آنکھیں نہیں دیکھتی، ان آنکھوں کے پس منظر میں جو عقل ہے وہ دیکھتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، میں اردو بول رہا ہوں۔ بھائی یہ کان نہیں سنتے، ان کانوں کے پس منظر میں جو عقل ہے وہ سنتی ہے۔ تو بھائی آنکھوں کو ہٹا دو، پھر تمہاری عقل دیکھ لے تو میں جانوں۔
کانوں کے بغیر تمہاری عقل سن لے تو میں جانوں، ہاتھوں کے بغیر تمہاری عقل چھو لے تو میں جانوں، زبان کے بغیر تمہاری عقل چکھ لے تو میں جانوں، تو پتہ یہ چلا کہ اللہ نے انسانوں کی عقلوں کو وسیلوں کا محتاج بنا دیا۔ ہائے ہائے، کہا گیا اللہ تک ڈائریکٹ جانے والا، اللہ نے تیری عقل کو وسیلوں کا محتاج بنا دیا، اور ایک دو نہیں 5 وسیلوں کا محتاج بنا دیا۔ تو کیا خیال ہے مولویوں، جب تم اپنی عقلوں تک بغیر 5 وسیلے کے پہنچ نہیں سکتے تو اللہ تک بغیر پنجتن کے کیا پہنچا گے؟ انسان اپنی عقل تک بغیر وسیلے کے نہیں پہنچ سکتا۔ اچھا، ایک جملہ، چونکہ عزاداری چتوڑا والے یہ ہر بات کو کیچ کرتے ہیں، ایک جملہ میں نے شاید آپ کے سلطان پور میں کہا تھا، مگر چونکہ موضوع آ گیا تو وسیلے کے فقرے سے ایک جملہ عرض کروں گا۔ عزیزان گرامی، ہم وسیلے کے قائل ہیں، ہم اللہ سے جب دعا کرتے ہیں تو محمد و آل محمد کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، مگر ہمارے ہی امت میں کچھ نالائق ہیں، نہیں پہنچ رہے ہیں سید، سمجھ گئے نا؟ نالائقوں کا نام منبر سے نہیں لیا جاتا، پتا ہے نا ایک مشہور نالائق ہے، کیا کہا اس نے؟ نعوذ باللہ، آج کے دور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگنا حرام ہے، نعوذ باللہ۔ میں نے جو جواب دیا تھا سلطان پور میں آج دے رہا ہوں سیدو، بھائی میں نے کہا یہ بتا کہ دعا ہے کیا؟ بھائی دعا ہے التجا، فریاد، مناجات، اور آسان کر دوں، دعا ہے میسج، ہمارے دلوں کا میسج، ہم چاہتے ہیں اپنے دل کا میسج اللہ تک پہنچا دیں۔ اللہ غریب ہوں امیر بنا دے، بزدل ہوں بہادر بنا دے، کمزور ہوں طاقتور بنا دے، محتاج ہوں غنی بنا دے، بخیل ہوں سخی بنا دے، بے روزگار ہوں صاحب روزگار بنا دے۔ تو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اپنا میسج اللہ تک پہنچائے، تو بڑی داڑھی والا مولا کہنے لگا ڈائریکٹ پہنچاؤ۔ میں نے کہا سبحان اللہ، بندہ یہ چاہتا ہے کہ اپنا میسج اللہ تک ڈائریکٹ پہنچائے۔ میں نے کہا پہلے مجھے یہ بتا، کیا اللہ نے بھی بندوں تک اپنا میسج ڈائریکٹ پہنچایا؟ ہائے ہائے، بھائی اللہ کا سب سے بڑا میسج ہے قرآن۔ قرآن پہلے جبریل کو دیا، جبریل نے مصطفیٰ کو دیا، مصطفیٰ نے مسلمانوں کو دیا۔ میں نے کہا رے منحوس، اللہ جب اپنا میسج بغیر محمد کے نہیں پہنچاتا تو بندہ اپنا میسج بغیر محمد کے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں عقل دی ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، قرآن دیوانوں کے لیے نہیں اترا ہے، شریعت خبط الحواسوں کے لیے نہیں نازل ہوئی، شریعت اتری ہے عقل مندوں کے لیے، قرآن اترا ہے عقل مندوں کے لیے۔ اللہ کہتا ہے اس میں عقل مندوں کے لیے نشانی ہے۔ توجہ، اچھا یہ بتاؤ ہم اپنے سماج میں عقل مند کس کو کہتے ہیں؟ اگر میں یہاں پر جوانوں سے پوچھوں کہ جوانوں یہ بتاؤ تمہاری سوسائٹی میں، بستی میں، علاقے میں، شہر میں، قریے میں، علاقے میں، گاؤں میں، دیہات میں تم کس کو عقل مند سمجھتے ہو؟ تو نوجوان مجھے ابھی 10-15 نام ایسے ہی پھینک ڈالیں گے۔
مولانا ہمارے یہاں ایڈوکیٹس کو عقل مند سمجھا جاتا ہے، بیوروکریٹس کو عقل مند سمجھا جاتا ہے، میجسٹریٹ کو عقل مند سمجھا جاتا ہے، بزنس مینز کو عقل مند سمجھا جاتا ہے، سائنٹسٹ کو عقل مند سمجھا جاتا ہے، انجینئرز کو عقل مند سمجھا جاتا ہے. نہیں، اور آسان کر دوں سیدو، علماء کو عقل مند سمجھا جاتا ہے، شعراء کو عقل مند سمجھا جاتا ہے، نقیبوں کو عقل مند سمجھا جاتا ہے، خطیبوں کو عقل مند سمجھا جاتا ہے، شاعروں کو عقل مند سمجھا جاتا ہے، حافظوں کو عقل مند سمجھا جاتا ہے، قاریوں کو عقل مند سمجھا جاتا ہے. اب سوال کرنا میرا کام، جواب دینا سیدوں کا کام. بھائی یہ سب کے سب اگر عقل مند ہیں تو میرا سوال یہ ہے کہ ان عقل مندوں کے درمیان جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ جانے مجمع کہا ہے. بھائی مولوی مولوی کا دشمن، خطیب خطیب کا دشمن، شاعر شاعر کا دشمن، نقیب نقیب کا دشمن، قاری قاری کا دشمن، عالم عالم کا دشمن. تو بھائی یہ سب جب عقل مند ہیں تو پھر عقل مندوں کے درمیان جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے عقلوں کو ہمارے جذبات کنٹرول کرتے ہیں، ہمارے ایموشنز ہمارے جذبات کو کنٹرول کرتے ہیں. مثلا کسی کو پیسے کی ضرورت ہے، وہ گورنمنٹ جاب کرتا ہے، دل نے کہا رشوت لے لو اور عقل نے بتا دیا کہ ایسے رشوت لوگے تو پھنسنے سے بچ جاؤ گے، نہیں پہنچے آپ. تو ہماری عقلیں ہمارے جذبات کے ماتحت ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے مسلمانوں کہ کوئی ایسی طاقت چاہیے تھی، کوئی ایسا سپر پاور چاہیے تھا انسانوں کو جو ہماری عقلوں کو کنٹرول کر سکے. اب ایک جملہ کہوں، ہماری عقلوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ نے جو سپر پاور اتارا، اس سپر پاور کا نام ہے قرآن مجید. ہائے 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 ہائے، اس سپر پاور کا نام ہے قرآن مجید. مگر بستی ہے سیدوں کی، ایسے ہی کچھ بھی پڑھ کر شبیر وارسی پار نہیں ہو سکتا. سادات مجھ سے کہنے لگے مولانا اگر قرآن عقلوں کو کنٹرول کرتا ہے تو قرآن پڑھنے والوں کے بیچ جھگڑے کیوں ہے؟ مسلمان کا دشمن، حافظ کا دشمن، ایک فرقے والا دوسرے فرقے والے کا دشمن. تو آپس میں اتنے جھگڑے کیوں ہیں؟ قرآن پڑھنے والے ایک دوسرے کے دشمن کیوں ہیں؟ تو بات یہ سمجھ میں آئی، وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن تو پڑھا مگر ویسے نہیں پڑھا جیسے اللہ پڑھانا چاہتا تھا. اللہ اکبر. بھائی ہم نے قرآن پڑھا مگر ویسے نہیں پڑھا جیسے اللہ پڑھانا چاہتا تھا. ہم نے کس سے قرآن پڑھا؟ کہا اپنے ملا سے. اس نے کس سے قرآن پڑھا؟ کہا اپنے ملا سے. اس نے کس سے قرآن پڑھا؟ کہا اپنے ملا سے. تو ہر مسلمان نے قرآن ملا سے پڑھا ہے. تو ملا نے جیسا پڑھایا ہم نے قرآن ویسے پڑھا. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم ویسے کیسے پڑھے جیسے ہمیں اللہ پڑھانا چاہتا ہے؟ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ خود کسی کو قرآن پڑھا کر بھیجے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو کیا کوئی ایسا ہے اس کائنات میں جسے اللہ نے قرآن پڑھا کر بھیجا ہو؟ تو اللہ قرآن میں سورہ رحمان میں آواز دے رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اللہ کہہ رہا میں رحمان ہوں. کیوں؟ میں نے پہلے علم قرآن دیا اور جیسے ہی علم قرآن دیا خلق الانسان، اس انسان کو بھیج دیا اور جیسے ہی اسے بھیجا علمہ البیان، اسے بیان کرنے کی، قرآن پڑھنے کی طاقت دے دی. تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ کچھ ایسے ہیں جو یہاں آ کر قرآن پڑھے، کچھ وہ ہیں جو وہاں سے قرآن پڑھ کر آئے. یا جملہ بدل کر کہہ دوں، کچھ وہ ہیں جو یہاں آ کر عالم بنے، کچھ وہ ہیں جو وہاں سے عالم بن کر آئے. اب بھی نہیں پہنچا سادات میرے ساتھ نہیں پہنچے. جملہ بدل کر کہہ دوں، کچھ وہ ہیں جنہیں ملا نے عالم بنایا، کچھ وہ ہیں جنہیں اللہ نے عالم بنایا. یا جملہ بدل کر کہہ دوں، کچھ وہ ہیں جنہیں ملا نے امام بنایا، کچھ وہ ہیں جنہیں اللہ نے امام.
سب مل کر جو کھڑے ہیں وہ بھی جس کا مولا علی ہے. علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، کہ دشمن بھاگ کر بولا علی مولا، علی مولا. سب مل کر دونوں ہاتھ اٹھا کر غدیری نعرہ. آخری آدمی تک سیدوں کی بستی میں آج کی مجلس کا تاریخی جملہ دینے جا رہا ہوں. پتہ یہ چلا کچھ وہ ہے جنہیں ملا نے عالم بنایا، کچھ وہ ہے جنہیں اللہ نے عالم بنایا، کچھ وہ ہے جنہیں ملا نے امام بنایا، کچھ وہ ہے جنہیں اللہ نے امام بنایا. اب بکنالہ کے نوجوان پوچھنے لگے مولانا وہ کون ہے جسے ملا نے امام بنایا، وہ کون ہے جسے اللہ نے امام بنایا؟ آج کی مجلس کا تاریخی جواب بھائی جو ملا کا بنایا ہوا امام ہوگا وہ ملا کے گھر میں پیدا ہوگا، جو اللہ کا بنایا ہوا امام ہوگا وہ اللہ کے گھر میں. ایک اتنی ہی بلند آواز سے درود بھی پڑھے محمد و آل محمد پر. بہت آسان مرحلہ ہے. یہ دیکھو کس کا امام کہاں آیا. جو ملا کا بنایا ہوا امام ہوگا ملا کے گھر میں پیدا ہوگا، جو اللہ کا بنایا ہوا امام ہوگا اللہ کے گھر میں پیدا ہوگا. جو ملا کا بنایا ہوا امام ہوگا اس کا علم ملا جیسا ہوگا، جو اللہ کا بنایا ہوا امام ہوگا اس کا علم اللہ کے جائے اللہ عطا کرے گا. فرق بتا دوں، جو ملا کا بنایا ہوا امام ہوگا اس کو 40 سالوں میں سورہ بقرہ یاد نہیں ہو سکے گا، مگر جو اللہ کا بنایا ہوا امام ہوگا وہ آغوش محمد میں قرآن پڑھے گا. دیکھو یا تو یہ بتاؤ کہ میں اسی بستی میں آیا ہوں، یا تو کچھ معاملہ ضرور ہے. کوئی بغض علی کا جراثیم والا ملا تو اس بستی سے نہیں گزرا، تو پھر علی کا نعرہ لگانے میں شرما کیوں رہے ہو جوانوں؟ ہاں علی ہم سب کے مولا علی علی، سب مل کے بولو علی علی. ایک بڑا خطرناک جملہ دینے جا رہا ہوں. سیدو اگر نہیں برداشت کر سکے تو شاید میں آج کے بعد کہیں نہیں پڑھوں گا. جو ملا کا بنایا ہوا امام ہوگا اس کا علم ملا جیسا ہوگا، جو اللہ کا بنایا ہوا امام ہوگا اس کو علم اللہ عطا کرے گا. ملا کا بنایا ہوا امام 40 سالوں میں سورہ بقرہ یاد نہیں کر سکتا. اللہ کا بھیجا ہوا امام گود میں قرآن سناتے ہوئے آئے گا. جو ملا کا بنایا ہوا امام ہوگا اس کی طاقت بھی ملا جیسی ہوگی، جو اللہ کا بنایا ہوا امام ہوگا اس کی طاقت اللہ جیسی ہوگی. جو ملا کا بنایا ہوا امام ہوگا وہ سانپ کے کاٹنے سے ڈر جائے گا، جو اللہ کا بنایا ہوا امام ہوگا وہ کلہ اجگر چیر ڈالے گا. گرامی اللہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم جنوں اور انسانوں کی اکثریت کو جہنم میں پھینک دیں گے. اللہ اکثریت کو جہنم میں پھینکے گا. کبھی اکثریت پر غرور مت کرنا. ہائے ہائے ہائے
ہے تعداد میں زیادہ ہو تو غرور مت کرنا، حق والے ہمیشہ کم ہوتے ہیں، کربلا میں بھی کم تھے، آج بھی کم ہیں۔ تم سر کاٹتے کاٹتے تھک جاؤ گے، ہم سر کٹاتے کٹاتے نہیں تھکیں گے، اس لیے کہ کربلا میں حسین نے تاریخ کا مزاج بدل دیا۔ کربلا سے پہلے جو سر کاٹتا تھا وہ جیت جاتا تھا، جو سر کٹاتا تھا وہ ہار جاتا تھا۔ حسین نے کہا قیامت تک سر کاٹنے والا ہارے گا، سر کٹانے والا جیتے گا۔ نعرہ حیدری! تاریخ کا مزاج بدل دیا حسین نے۔ اللہ کہہ رہا آنکھیں دیکھتے نہیں، کان ہیں سنتے نہیں۔ بھائی یہ کیسی بات ہے؟ آنکھ ہو ٹھیک دیکھ رہی ہو اور پھر اللہ کہہ رہا نہیں دیکھتے، کان ہو صحیح سن رہے ہیں اور پھر اللہ کہہ رہا نہیں سنتے، تو پتہ یہ چلا کہ فقط دیکھنا کافی نہیں ہے، دیکھنے کا جو تقاضا ہے وہ بھی پورا کرو۔ نہیں پہنچے آپ؟ فقط سننا کافی نہیں ہے، سننے کا جو تقاضا ہے وہ بھی پورا کرو۔ اور اللہ قیامت میں سوال بھی انہی تینہی چیزوں سے کرے گا۔ پڑھو جا کر سورہ بنی اسرائیل، اللہ کہہ رہا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ کہہ رہا قیامت کے دن ہم آنکھوں سے پوچھیں گے، قیامت کے دن میرے طرف جوانوں میری طرف، قیامت کے دن ہم کانوں سے پوچھیں گے، قیامت کے دن ہم دل سے سوال کریں گے۔ تو آنکھ کو تیار رکھو، آنکھوں سے پوچھا جائے گا، کانوں کو تیار رکھو، کانوں سے پوچھا جائے گا، دل کو تیار رکھو، دل سے پوچھا جائے گا۔ کیا پوچھا جائے گا یہ آیت میں نہیں ہے۔ ہائے 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 توجہ! اب اگر قرآن کے بارے میں پوچھنا ہے تو بولتے ہوئے قرآن کے دربار میں آنا پڑے گا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ قیامت میں کہہ رہا آنکھوں سے پوچھا جائے گا، اللہ آنکھوں سے کیا سوال کرے گا؟ دو تین روایتیں ہدیہ کر رہا ہوں، جسے سید علی حمدانی رحمت اللہ نے مودت و قربہ میں لکھا اور شیخ سلیمان حنفی رحمت اللہ نے ینابیع المودت میں لکھا۔ توجہ کیجئے گا۔ اور ارجح المطالب میں حضرت عبید اللہ امرتسری نے جس حدیث کو نقل کیا کیا ہے؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ہم آنکھوں سے پوچھیں گے۔ میرے نبی نے کہا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ سوال تو کانوں سے بھی ہوگا، میرے نبی نے کہا ذکر علی عبادہ، سوال تو دل سے بھی ہوگا، میرے نبی نے کہا حب علی عبادہ۔ صلوات پڑھیے بآواز بلند محمد و آل محمد پر۔ آنکھوں سے پوچھا جائے گا دیکھا یا نہیں، کان سے پوچھا جائے گا سنا یا نہیں، سوال تو دل سے بھی ہوگا نا۔ میرے نبی نے کہا حب علی عبادہ، علی کی دل میں محبت رکھنا عبادت ہے۔ توجہ! علی کی دل میں محبت رکھنا ثواب نہیں، عبادت ہے۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں عبادت تو صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ بھائی اعتراض ہے نا، آپ پڑھیے جا کر، بہت اعتراض کرنے والوں نے، معترضین نے اعتراض کیا کہ بھائی عبادت تو صرف اللہ کے لیے، اور نبی کہہ رہے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، ثواب نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، علی کا ذکر کرنا ثواب نہیں، عبادت۔ تو عبادت کیوں کہا؟ بھائی ایک بات بتاؤ، میں منبر پر بیٹھ کر اگر میں یہاں قرآن پڑھوں، حدیث پڑھوں، رجال پڑھوں، منطق پڑھوں، فقہ پڑھوں، کمال نہیں ہے مولوی جو ٹھہرا، کمال اس نوجوان کا ہے جو مولوی ہے نہیں۔
مگر قرآن بھی جانتا ہے، حدیث بھی جانتا ہے، رجال بھی جانتا ہے، منطق بھی جانتا ہے۔ نہیں پہنچے آپ؟ بھئی اللہ کون ہے جو مردے کو زندہ کرتا ہے، زندہ کو مردہ کرتا ہے، سورج کو نکالتا ہے، سورج کو ڈبوتا ہے؟ کمال نہیں ہے خدا جو ٹھہرا، کمال اس بندے کا ہے جو خدا تھا نہیں مگر اشارہ کیا تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا۔ نعرہ حیدری! کمال کمال اس بندے کا ہے۔ ٹھوکر مارا تو مردے کو جلا دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم ان قریب جنوں اور انسانوں کی اکثریت کو، بھیڑ کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ تو دیکھو ایک تصور ہے اسلام کا، کیا تصور ہے؟ جہنم میں پھینکے گا اللہ، کب پھینکے گا؟ آخرت میں نا۔ تو ایک تصور ہے اسلام کا، جیو آخرت کے لیے، ایک تصور ہے دنیا کا، جیو صرف اس دنیا کے لیے۔ توجہ! تو بھائی سارا ادب، سارا سائنس، سارا فلسفہ، دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں، دماغیں اس بات پر اصرار کیے ہوئے ہیں کہ جیو دنیا کے لیے، اور اکیلا قرآن کہہ رہا ہے جیو آخرت کے لیے۔ فرق کیا ہے؟ دنیا کے لیے جیو گے تو نتیجہ جہنم ہے، آخرت کے لیے جیو گے تو نتیجہ جنت ہے۔ جب تک دل میں یقین آخرت نہ ہو، خوف خدا نہ ہو، دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ امن نتیجہ ہے عقیدہ آخرت کا، نہیں پہنچے۔ جب یہ سمجھ لوگے کہ اسی دنیا میں جینا ہے، مر جانا ہے، تو بھائی جب حساب و کتاب کا ڈر نہیں ہے تو جو چاہو کرو۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، قرآن نے دہرا دیا۔ قرآن کہہ رہا قالوا ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما نحن بمبعوثین۔ یہ منکر، یہ مشرک یہ کہتا ہے کہ ہم اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، پیدا ہو جاتے ہیں، ہمیں اس دنیا کے بعد اور کوئی دنیا نہیں دیکھنی ہے، ہلاکت ہے۔ دوسری آیت سننا قرآن کی، بڑے دھیان سے سننا جوانو۔ اللہ کہہ رہا ہے اَإِذَا زَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ۔ یہ منکر یہ کہتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اس کی نگاہ صرف دنیا پر ہے۔ تیسری آیت اللہ سورہ یاسین میں فرما رہا ہے ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ وقال من یحیی العظام وہی رمیم۔ یہ منکر ہم پر اعتراض کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ قبروں کی گلی ہوئی، سڑی ہوئی، بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ بھول گیا اپنی خلقت کو، کچھ نہیں تھا ہم نے پیدا کیا۔ توجہ! کچھ نہیں تھا ہم نے بنایا۔ تو بھائی ایک تصور ہے دنیا کا، جیو دنیا کے لیے، ایک تصور ہے قرآن کا، جیو آخرت کے لیے۔ جب تک آخرت کا عقیدہ نہیں ہوگا، امن نہیں ہوگا کائنات میں۔ اچھا آج یہ دنیا کی بڑی بڑی ظالم طاقتیں یہ امن کی بات کرتی ہیں، جو بم پہ بم برسا رہے ہیں مظلوموں پر، وہ امن کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا دوغلا پن دیکھو، سگریٹ کی فیکٹریاں خود چلا رہے ہیں اور ڈبے پر لکھ دیتے ہیں اسموکنگ از انجوریس فار ہیلتھ۔ توجہ! تو بھائی یہ تخریب کار معاشرہ، یہ بد امنی کا شکار معاشرہ، اب اس معاشرے کو حل کرنے کا کل ایک حل ہے، اور وہ حل سورہ جمعہ نے ہمیں دیا۔ اللہ سورہ جمعہ میں فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب
الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللہ کہہ رہا وہی اللہ ہے، لازوال بادشاہ قدوس ہے، اور وہی وہ خدا ہے جس نے تم امیین کے درمیان ایسا رسول بھیجا. اس رسول کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ تمہیں میری آیتوں کی تلاوت کر کے سناتا ہے. ویزکیہم، تمہارے نفسوں کو پاک کرتا ہے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. تو وہ منحوس کہاں مر گئے جو محمد کو اپنے جیسا کہتے ہیں؟ اللہ نے بتا دیا پوری کائنات کا مسلمان ایک طرف، میرا محمد ایک طرف. بھائی تم قرآن سننے والے، میرا نبی قرآن سنانے والا. تم پاک ہونے والے، میرا نبی پاک کرنے والا. تم کتاب لینے والے، نبی کتاب دینے والا. تم علم لینے والے، وہ علم دینے والا. نہ تم اس جیسے نہ وہ تم جیسا. نعرہ حیدری، نہ تم اس جیسے نہ وہ تم جیسا. دیکھو افسوس یہی ہے نا، جن منحوسوں نے کبھی اپنے چہرے کو آئینے میں نہیں دیکھا، وہ خبیث کہہ رہا ہے محمد ہم جیسے. یا جملہ بدل کر کہہ دوں کہ دن کے اجالے میں جن منحوسوں کا چہرہ دیکھ کر ان کی بیویاں ڈر جاتی ہیں، وہ کہہ رہا ہے نبی ہم جیسے. کوئی مقابلہ نہیں، وہ دینے والا ہے، ہم لینے والے ہیں. وہ میرا نبی وہ ہے کہ جس نے جب اعلان رسالت کیا نا تو مکے کے مشرکوں کو، بت پرستوں کو جمع کر کے کہا، شراب پینے والوں سے کہا شراب حرام، سود خوروں سے کہا سود حرام، جوا کھیلنے والوں سے کہا جوا حرام، زنا کرنے والوں سے کہا زنا حرام، بتوں کی پرستش کرنے والوں سے کہا بت کی پوجا حرام. اور سارا مجمع خاموش ہے. میرا نبی کہہ رہا یہ حرام، یہ حرام، یہ حرام. اور مکے میں کسی مائی کے لال میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ بڑھ کر کہے مسلمانوں کے رسول آج ہمیں منع کر رہے ہو، کل تک تمہارے باپ دادا بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے. سننا سیدو، سارا مکہ خاموش ہے تو سارے مکے کی خاموشی بتا رہی ہے کہ مکے کے کافر جانتے تھے ہمارا خدا اور ہے، محمد کے باپ داداؤں کا خدا. ابو جہل کے مرید خار کو بھی گلاب کہنے لگے. منکر حق ابو جہل کے مرید خار کو بھی گلاب کہنے لگے. ارے دور حاضر میں بے ادب کو میاں لوگ عزت معاف کہنے لگے. نعرہ حیدری، صلوات بر محمد علیہ. اچھا جوانوں یہ بتاؤ میں ٹھیک ٹھاک پڑھ رہا ہوں نا؟ کچھ سبجیکٹ سخت تو نہیں ہے؟ ٹھیک پڑھ رہا ہوں میں یا بولو تو ٹریک چینج کر دوں؟ کیا چاہتے ہو جوانوں بتاؤ، پڑھوں یا چھوڑوں؟ ہاں اگر پڑھنا چاہتے ہو تو زندوں کی طرح سنا. سبحان اللہ، حیدر کے باپ کو کافر کہتے ہیں. وہ لوگ حیدر کے باپ کو، جن لوگوں کو اپنے باپ کا دیکھو میں کہتا ہوں جوانوں یا تو مجھے چھیڑا مت کرو، اگر چھیڑو گے تو پھر میں بھی نہیں چھوڑوں گا. توجہ، اللہ نے بخشا ابو طالب کو وہ بیٹا، اللہ نے بخشا ابو طالب کو وہ بیٹا. ایسا تو زمانے میں کوئی لال نہیں ہے، ایسا تو زمانے میں کوئی لال نہیں ہے. اور کافر ابو طالب کو وہی کہتا ہے جس کا ننیال تو معلوم ہے ددیا.
आशीर्वाद देता है। तू उसके इश्क को अपना न समझे मुमकिन, अली तो एक हाथ से ठेकर उखाड़। बात आ गई है तो चलो अजमत मुस्तफ़ा भी वाज़े करता हुआ चलूं। जवानों, मेरी गाड़ी तो अभी पिकअप में आ रही है, मुझे जब लगा ना तुम बेदार हो गए हो, मैं मजलिस शुरू कर दूंगा। दारा हैदरी, अल्लाह कुरान में कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला तुक़द्दिमू बैना यदैहिल्लाहि व रसूलिहि वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह समीउल अलीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौल कज्जहरि बादिकुम लिबादिन अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशकुरून। अल्लाह कह रहा है, ए ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू, मेरी तरफ जवानों, मेरी तरफ, मुल्ला नहीं, अल्लाह कह रहा है, ए ईमान वालो, ए ईमान वालो, जिसके पास ईमान है, जो बेईमान है वो नहीं, जिसके पास ईमान है, ए ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तुक़द्दिमू बैना यदैहिल्लाहि व रसूलिहि, देखो खबरदार, अल्लाह और रसूल से एक कदम भी आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। खबरदार, मेरे मोहम्मद से एक कदम आगे मत बढ़ना। अब तुम ही बताओ सैयदो, मैं अल्लाह की मानूं या 2 टके के मुल्ला की मानूं? अल्लाह कह रहा, खबरदार, मेरे मोहम्मद से एक कदम आगे मत बढ़ना। और मुल्ला कह रहा है, उम्मती नमाज पढ़ा रहा था, नबी पीछे पढ़ रहा था। नारा हैदरी, किसकी बात मानूं? सब मिलकर किसकी बात मानूं? ला तुक़द्दिमू बैना यदैहिल्लाहि व रसूलिहि, ये मुल्ला का बयान नहीं है, अल्लाह का ऐलान है। अल्लाह कह रहा, खबरदार, मेरे मोहम्मद से एक कदम भी आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी, खबरदार, मेरे नबी की आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद मत करना। ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौल, और देखो खबरदार, मेरे मोहम्मद को वैसे मत पुकारना जैसे तुम एक दूसरे को पुकारते हो, जैसे तुम अपने भाइयों को पुकारते हो। अल्लाह कह रहा, खबरदार, मेरे मोहम्मद को वैसे मत पुकारना जैसे तुम अपने भाइयों को पुकारते हो। मनहूस मुल्ला कह रहा, हमारे बड़े भैया थे और मनहूसों को अब तक रिश्तों की तमीज भी नहीं आई है। कहो जाकर मनहूसों से कि भाई जान की बीवी भाभी जान होती है, अम्मा जान नहीं होती। नारा हैदरी, थक रहे हो तुम। खबरदार, ला तजहरू लहू बिलक़ौल, मेरे मोहम्मद को वैसे मत पुकारना जैसे तुम एक दूसरे को पुकारते हो। कज्जहरे बादिकुम लिबादिन, अगर तुम जैसा होता तो हम इजाजत दे देते। हाय हाय हाय, अगर तुमने मेरे नबी की आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद कर दिया। अब सुनो अल्लाह क्या कह रहा है, अगर मेरे मोहम्मद से एक कदम आगे बढ़ गए, अगर मेरे मोहम्मद को वैसे पुकारा जैसे एक दूसरे को पुकारते हो, अगर मेरे मोहम्मद की जर्रा बराबर भी तौहीन की तो क्या करेगा अल्लाह पता है। अल्लाह कह रहा, अंतहबता आमालुकुम, तुम्हारी पढ़ी हुई नमाजें तुम्हारे मुंह पे मार दूंगा, तुम्हारे रखे हुए रोजे तुम्हारे मुंह पे मार दूंगा, तुम्हारे किए हुए हज तुम्हारे मुंह पे मार दूंगा, सारे अमाल अल्लाह हफ्त कर लेगा। नहीं पहुंचे आप सैयदों, 2 जुमले हैं, एक लफ्ज है जब्त, एक लफ्ज है हक।
فرق کیا ہے؟ پولیس نے اسلحوں کا مال پکڑا، اپنی کسٹڈی میں لے لیا، یہ ہے حق۔ پولیس نے ڈرگز کا مال پکڑا، جلا دیا، یہ ہے حق۔ توجہ، اللہ کہہ رہا اگر میرے محمد کو اپنے جیسا کہا تو تمہاری عبادتوں کو جلا دوں گا۔ اچھا بھائی، عبادت ہوتی ہے قربتاً اللہ، نہیں پہنچے آپ؟ یعنی اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے سجدہ کرنا ہے اللہ کو، راضی کرنا ہے محمد کو، روزہ رکھنا ہے اللہ کے لیے، راضی کرنا ہے محمد کو، حج میں جانا ہے اللہ کے لیے، راضی کرنا ہے محمد کو، زکوٰۃ دینا ہے اللہ کی راہ میں، راضی کرنا ہے محمد کو۔ تو سارے سجدے، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، عبادت، یہ سب قبول تب ہوں گے جب محمد راضی ہوں۔ میں نے دونوں ہاتھوں کو جوڑا، مدینے کا رخ کیا، یا رسول اللہ آپ کیسے راضی ہوں گے؟ میرے نبی نے کہا جس سے فاطمہ راضی اس سے میں۔ جس سے فاطمہ راضی اس سے رسول راضی، جس سے رسول راضی اس سے اللہ راضی۔ تو پورے سنبھل کے مفتیوں کو پیغام دے دو میرا، آج کے بعد جسے بھی تمہارا دل چاہے رضی اللہ کہنا، مگر تاریخ میں یہ بھی دیکھنا اس سے فاطمہ راضی تھی یا نہیں۔ نعرہ حیدری دیکھنا پڑے گا، تاریخ میں دیکھنا پڑے گا کہ اس سے سیدہ راضی تھی کہ نہیں۔ بغیر وسیلوں کے، بغیر ان کو راضی کیے ہوئے اللہ کو راضی کرے گا؟ ہم نے یا علی مدد کہا کہ اللہ سے مدد مانگی ہے۔ بڑا اچھا جملہ ہے کسی خطیب کا کہ ملا مسجد میں چلاتا ہے مدد صرف اللہ سے مانگو، اور تعمیر مسجد کا چندہ محلے والوں سے مانگتا ہے۔ ہائے ہائے، نعرہ حیدری۔ بھائی اللہ کیا گھر بنا رہا ہے تو اللہ سے ہی کہو اللہ اینٹا ٹپکا دے، ماربل ٹپکا دے، سیمنٹ بھیج دے، اسی کا گھر بن رہا ہے نا بھائی۔ ہائے ہائے ہائے، اس کے گھر کی تعمیر کے لیے چندہ محلے والوں سے مانگ رہا ہے۔ اللہ نے ان کے بغیر بندوں سے کلام تک نہیں کیا۔ اچھا اللہ کتنے ہیں؟ اللہ کتنا ہے جوانوں بتاؤ؟ ایک ہے نا، تو ڈرنے کی کیا بات ہے؟ ایک ہے نا اللہ۔ یہ کس نے بتایا تمہیں؟ کٹم اللہ نے یا رسول اللہ نے؟ کہاں بتایا؟ کوئی پوچھے تو قرآن کی آیت دکھا دینا۔ اللہ کہہ رہا قل ہو اللہ احد، میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ مالک تو خود ڈائریکٹ آ کر کیوں نہیں کہتا؟ اللہ نے کہا ڈائریکٹ والوں کے چہروں پر تماچا مارنا ہے۔ اللہ مولویوں کو ان کی اوقات بتا رہا ہے کہ تو اس لائق بھی نہیں ہے کہ اللہ تجھ سے ڈائریکٹ کلام کرے۔ اللہ اپنے حبیب کو کہہ رہا قل، اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ نہیں پہنچا میرا مجمع؟ اس آیت میں، اس سورے میں، سورہ اخلاص میں، قسم خدا کی یہ سورہ اخلاص نہیں بلکہ مجھے کہہ لینے دو کہ یہ سورہ عظمت مصطفیٰ ہے۔ نہیں پہنچے آپ؟ اللہ اس آیت میں اپنی توحید کا گواہ اپنے رسول کو بنا رہا ہے۔ میرے محمد تم کہہ دو اللہ ایک ہے، تو بھائی محمد کون؟
اللہ کی توحید کے گواہ ہیں. سنو ایک شاید نئی بات کہوں گا میں میری طرف جوانوں, اور بس 10-15 منٹ میں انشاءاللہ ربط مصائب دے دوں گا میری طرف. اللہ کہہ رہا ہے محمد آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ اپنے مصطفیٰ کو اپنی توحید کا گواہ بنا رہا ہے. تو اللہ کی توحید کے لا الہ الا اللہ کے دو گواہ ہیں, یاد رکھنا. ایک بولتا ہوا گواہ ہے, ایک خاموش گواہ ہے. میری طرف جوانوں, بولتا ہوا گواہ میرا نبی ہے, خاموش گواہ قرآن کریم ہے. تو بھائی جس طرح اللہ کی توحید کے دو گواہ, خاموش گواہ قرآن, بولتا ہوا گواہ میرا نبی مصطفیٰ, تو میرے نبی کی رسالت کے لیے بھی دو گواہ چاہیے. یہی وجہ اللہ قرآن میں کہہ رہا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. اے میرے حبیب یہ کافر جو یہ کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول نہیں ہے, قل تو ان سے کہہ دے کہ تیری رسالت کے لیے دو ہی گواہ کافی ہیں. ایک تو میں اللہ خود گواہ ہوں تیری رسالت کا, وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ, اور دوسرا وہ گواہ ہے جس کے سینے میں پورے قرآن کا علم ہے. ملا سے پوچھو کس کے سینے میں قرآن کا علم تھا, اس کے سینے میں جو سوال کرنے والے سے کہتا تھا پوچھ کر بتاؤں گا, یا اس کے سینے میں جو منبر پر بیٹھ کر کہتا تھا سلونی سلونی. ماشاءاللہ. پوری توجہ دلانے گرامی, بڑا خوبصورت نتیجہ آنے والا ہے, اسی لیے میں بہت ٹھہر ٹھہر کر پڑھ رہا ہوں. توجہ, اللہ کہہ رہا ہے تیری رسالت کے دو گواہ ہیں. ایک تو اللہ خود گواہ ہے, دوسرا اور آسان کر دوں, دوسرا وہ علی گواہ ہے جس کے سینے میں پورے کتاب کا علم ہے. توجہ, پورے کتاب کا علم ہے. اچھا اب وہ ملا ہی کیا جو عظمت علی ہضم کر جائے. خطرناک چہرے والے ملا کا ڈائجسٹو سسٹم علی کے ہی ذکر سے تو خراب ہوتا ہے. ارے بغض علی میں جب شجرہ خراب ہو سکتا ہے, نسلی سسٹم خراب ہو سکتا ہے, تو ڈائجسٹو سسٹم خراب نہیں ہوگا. اب ملا کہنے لگا کہ بھئی رسالت کے گواہ تو ہم بھی ہیں. اچھا تو بھی ہے؟ ہاں ہم بھی گواہ ہیں. میں نے کہا تو کیسے گواہ ہے؟ کہ ہم بھی نمازوں میں گواہی دیتے ہیں اشہدو انا محمدن عبدہ ورسولہ. تو گواہ تو ہم سب ہیں, ساری امت, سارے مسلمان. اگر سب گواہ ہیں تو اللہ کسی ایک کے لیے قرآن میں کیوں کہہ رہا ہے کہ جس کے سینے میں پورے کتاب کا علم ہے. ملا کا تو حال یہ ہے کہ سر پھاڑ کے مر جائے گا مگر الف لام میم کی تفسیر تو چھوڑ ترجمہ نہیں بتا سکتا. تو بھائی علی کی گواہی اور امتی کی گواہی میں فرق کیا ہے؟ ہم جو رسالت کے گواہ ہیں ہم ہیں اعلان رسالت کے گواہ. توجہ, اور علی ہے عطائے رسالت کا گواہ. میں ٹھہر کر پڑھ رہا ہوں تاکہ آخری آدمی تک پہنچا دوں مضمون. فرق کیا ہے؟ ہم سب اعلان رسالت کے گواہ ہیں. کیوں؟ جب میرے نبی نے کوہ فاران میں اپنی رسالت کا اعلان کیا تو ہم نے اس اعلان کو سن کر 1400 برس سے ہم تصدیق کر رہے ہیں. تو ہم سب کے سب ہیں اعلان رسالت کے گواہ, اور علی ہے عطائے رسالت کا گواہ. وجہ یہ ہے کہ عطائے رسالت کا گواہ وہی ہو سکتا ہے جو اس وقت موجود ہو جب محمد کو رسالت مل رہی تھی. تو اس وقت کون موجود تھا؟ اب بات سمجھ میں آئی. میرے نبی نے کہا اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. وَأَنَا
علی کے ذکر پہ اللہ حبیبہ نعرہ حیدری، توجہ عزیزان گرامی، تو ہم ہیں اعلان رسالت کے گواہ، علی ہے عطائے رسالت کا گواہ۔ قسم سے اگر اب جو جملہ میں پیش کرنے والا ہوں نا، اس جملے پہ اگر تم نہ بولے تو مجھے بڑا افسوس ہوگا عزیزان گرامی۔ اور آج کی مجلس کا اب تاریخی نقطہ تمہارے حوالے کرنے جا رہا ہے، علی کا نوکر شبیر علی وارثی، پوری توجہ۔ اللہ کی توحید کے دو گواہ، ایک خاموش گواہ، ایک بولتا ہوا گواہ۔ خاموش گواہ ہے قرآن، بولتے ہوئے گواہ ہے محمد، تو محمد کی رسالت کے بھی دو گواہ، میری طرف جوانوں، خاموش گواہ ہے قرآن، بولتا ہوا گواہ ہے علی، تو علی کی امامت کے بھی دو گواہ چاہیے۔ خاموش گواہ ہے قرآن، بولتے ہوئے گواہ ہے امام حسن، تو امام حسن کی امامت کے بھی دو گواہ چاہیے۔ خاموش گواہ قرآن، بولتا ہوا گواہ حسین، امام حسین کی امامت کے لیے بھی دو گواہ چاہیے۔ خاموش گواہ قرآن، اللہ جانے میں کھلے میدان میں پڑھ رہا ہوں یا بند مکان میں پڑھ رہا ہوں، حسین کی امامت کے بھی دو گواہ۔ خاموش گواہ قرآن، بولتے ہوئے گواہ زین العابدین، امام زین العابدین کے امامت کے بھی دو گواہ۔ خاموش گواہ قرآن، بولتے گواہ محمد باقر، امام محمد باقر کی امامت کے بھی دو گواہ۔ خاموش گواہ جعفر، خاموش گواہ قرآن، بولتا گواہ جعفر صادق، امام جعفر صادق کے امامت کے بھی دو گواہ۔ خاموش گواہ قرآن، بولتے گواہ امام موسیٰ کاظم، امام موسیٰ کاظم کے امامت کے بھی دو گواہ۔ خاموش گواہ قرآن، بولتے گواہ امام علی رضا، امام علی رضا کی امامت کے بھی دو گواہ۔ خاموش گواہ قرآن، بولتے گواہ امام محمد تقی، امام محمد تقی کے امامت کے بھی دو گواہ۔ خاموش گواہ قرآن، بولتا گواہ امام علی نقی، امام علی نقی کے امامت کے بھی دو گواہ۔ خاموش گواہ قرآن، بولتے گواہ امام حسن عسکری، اب امام حسن عسکری کے امامت کے بھی دو گواہ۔ خاموش گواہ قرآن، بولتے گواہ امام مہدی علیہ السلام، اب امام مہدی علیہ السلام کی امامت کے لیے بھی دو گواہی چاہیے۔ خاموش گواہ قرآن موجود ہے، بولتا ہوا گواہ کون ہے؟ اب سمجھ میں آیا اللہ نے عیسیٰ کو چوتھے آسمان پر کیوں روکا۔ کسی زنانے کے جانے سے کچھ نہیں ہوگا، کرے گا مرد کوئی جنگ فتح خیبر کی، کسی زنانے کے جانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اور خبر سنا چکے سلمان فتح حیدر کی، ہمارے شور مچانے سے اب بات سمجھ میں آئی کہ اللہ نے عیسیٰ کو چوتھے آسمان پر کیوں روک رکھا ہے؟ جب امام آئے گا تو گواہ بھی اتر آئے گا۔ عزیزان گرامی، یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ ہم نے ایسے ویسوں کو امام نہیں مانا۔ ہم نے ان کو نہیں مانا جو سر کھجلا کر سوال کرنے والے سے کہتے تھے پوچھ کر بتاؤں گا، اب پوچھوں گا بھی تو علی سے پوچھوں گا۔ ہم نے اسے مانا جو مدینۃ العلم کا دروازہ ہے، علم جس کے دربار سے خیرات لے رہی ہو اسے شریعت میں علی کہتے ہیں۔ بس سمیٹ دی میں نے گفتگو۔ عزیزان گرامی، یہ قسم خدا کی مجھے نظر آ رہا ہے کہ میرے شیعہ سنی سارے بھائی بیٹھے، قسم خدا کی اگر تم علی کو اپنا امام مانتے ہو نا تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ خدا نے تجھے علی جیسا امام عطا کیا۔
اللہ نے تمہیں زمانے میں عزت دار بنا دیا علی کی ولایت دے کر. اور علی اس حقیقت کا نام ہے جو چھپائے نہیں چھپ سکتا. یہ دو ٹکے کے ملا یہ کیا سوچتے ہیں کہ فتویٰ دے کر ذکر علی مٹائیں گے؟ نبی کہہ رہے ہیں کہ یہ امام احمد بن حنبل نے اہل سنت کے جو 4 ستون ہیں اس میں سے ایک بڑا نام ہے. وہ اپنی مسند میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے میرے اور علی کے نور کو آدم کی خلقت سے 14,000 سال پہلے خلق کیا، اور اللہ نے میرے اور علی کے نور کو عرش پر معلق کر رکھا. میں اور علی اللہ کی تسبیح پڑھا کرتے تھے. میں نے کہا تیری حیثیت تو علی کا ذکر مٹائے گا؟ آج ایک بات بتاؤ جوانوں، ایک بات میں کہہ رہا ہوں کہ آج کے زمانے میں جب ہر چیز میں ملاوٹ ہے، پانی میں ملاوٹ، کھانے میں ملاوٹ، سبزی میں ملاوٹ، دودھ میں ملاوٹ، اگر آج کے زمانے میں کورونا اور ٹائیفائڈ اور کیا کیا بیماری آ رہی ہے، ابھی ایک اور خطرناک بیماری آ رہی ہے HMPV. اچھا میں نے کووڈ کے زمانے میں کہا بھی تھا کہ دیکھو پہلا ویو جا چکا ہے اور دوسرا ویو آ چکا ہے اور تیسرا آنے والا ہے، اور جب تک یہ 3 منحوس نہیں جائیں گے کورونا ختم نہیں ہوگا. اتنی بیماریاں ہیں اس زمانے میں، انسان اگر بہت زیادہ ہاتھ پیر مار کر جی جائے، 60 سال جی لے تو اللہ کا شکر ادا کرے. تو میں نے کہا ملا 60 سال میں 14 سال تیرے بچپنے میں گزر گئے، 26 سال تیری جوانی میں گزر گئی، 20 سال تیرے بڑھاپے میں گزر گئے، 60 سال کی عمر میں تیرے پیر قبر میں لٹک گئے. میں نے کہا منحوس 14 سال کا بچپنا، 26 سال کی جوانی، اب 20 سال کا بڑھاپا لے کر اس کا ذکر مٹانے چلا ہے جو تیرے باپ آدم سے بھی پہلے تھا. نعرہ حیدری جو اس وقت بھی تھا جب کائنات میں کوئی شے خلق نہیں ہوئی تھی. گبن جیسا رائٹر، انگریز رائٹر، اس نے جب مولا علی کا خطبہ پڑھا ہے نہج البلاغہ میں، اوریجن آف دی ارتھ، کریشن آف دی ارتھ، علی نے جو خطبہ بتایا کہ اللہ نے تخلیق کائنات کیسے کی، کائنات کی زمین و آسمان کی خلقت کیسے ہوئی. جب گبن یہ خطبہ پڑھتا ہے تو خطبہ پڑھنے کے بعد کہتا ہے میں 2 ہی نتیجوں پر پہنچا ہوں، یا تو علی نے خود یہ دنیا بنائی ہے یا دنیا بن رہی تھی علی دیکھ رہا تھا. آئے ہائے علی علی علی. ناز کرو اپنی قسمتوں پر کہ ہمیں علی جیسا امام ملا. فخر ہے، یہ تمہاری ماؤں کی شرافتوں کی دلیل ہے کہ تم علی علی کر رہے ہو. یہ ماؤں کی پاکیزگی کی دلیل ہے. اور یہ زمانہ جو ہے، اس زمانے میں میں سارے علی والوں کو پیغام دیتا ہوں کہ ہم متحد ہو کر رہیں. ایک دوسرے پر طعنات، تنقید، یہ سب چیزیں ختم کرو. ایک دوسرے کے پیچھے پڑنا، ایک دوسرے کی عیب نکالنا، حسد کرنا ختم کرو. راستہ ہموار کرو کیونکہ علی کا بیٹا آنے والا ہے. تیاری کرو. دیکھو مجھے کبھی کبھار مجبور کیا جاتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں. ابھی آپ کو معلوم ہے نا، ایک صاحب نے ادھر سے ادھر جم مارا، سمجھ گئے آپ لوگ؟ دیکھو میں نام نہیں لیتا، ہم علی والے ہیں، ہم بیمار کے نہیں بیماری کے دشمن ہیں. ایک صاحب نے ادھر سے ادھر جم مارا، تو اب جو میرے حسد میں کچھ مرنے والے ہیں انہوں نے فیس بک میں لکھا کہ دیکھتے ہیں شبیر وارسی کب پلٹا ماریں گے. قسم خدا کی تو اسی حسرت کے ساتھ مر جائے گا. وجہ یہ ہے کہ میں پلٹا نہیں مار سکتا، اس لیے کہ بہت شریف ماں کا بیٹا ہے، اور یہ ماں کی شرافت ہے جو علی علی کر رہا ہے. بھائی 5 انگلی برابر نہیں ہوتا. ایک وسیم رضوی منحوس نکل گیا تو پوری قوم کے اوپر انگلی نہیں اٹھے گی. ایک سلمان رشدی نکل گیا تو پورے مسلمانوں کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا. تو اگر کوئی چلا گیا جانے دے، کسی کے آنے جانے سے علی کا کیا بگڑتا ہے؟ زمانہ علی کو چھوڑ دے، علی تب بھی علی ہے.
زمانہ علی کو چھوڑے، زمانے کا بگڑتا ہے، علی کا کچھ نہیں بگڑتا، علی تو علی ہے، کائنات اس کی محتاج ہے، علی کسی کا محتاج نہیں ہے، کائنات کو علی کے در پر آنا ہے، اس لیے کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے مسلمانوں، اسلام ہو، شریعت ہو، کعبہ ہو، قرآن ہو، یہ سب علی کی چوکھٹ سے ملا ہے۔ اور ہم سنو، ہم ایسی دولتوں پر ٹھوکر مارتے ہیں کہ جس دولت کو پا کر ہم علی کے نمک حرام بن جائے۔ ہمیں وہ لقمہ نہیں چاہیے کہ جو لقمہ گلے سے اترنے کے بعد ہمارے گلوں سے علی علی نہ نکلے۔ ہم نے تو دنیا کا بائیکاٹ کر رکھا ہے، ہم نے دنیا کے تمام مظالم کو، ستم کو، بائیکاٹ کو، اذیتوں کو، نفرتوں کو، گالیوں کو، فتووں کو ہم برداشت کرتے ہیں صرف علی کے لیے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم علی کو چھوڑ دیں؟ ہمیں وہ دنیا نہیں چاہیے جہاں علی نہ ہو، ہمیں ہمارے لیے علی امپورٹنٹ ہے، ہم دنیا کے طلبگار نہیں ہیں۔ تم نے نہیں دیکھا کہ ہم دنیا کو ٹھوکر مارتے ہیں؟ آج دنیا ہم سے یہی تو چاہتی ہے کہ ہم علی علی کرنا بند کر دیں، تو کسی کے کہنے سے کیا ہم بند کر دیں گے؟ تم سوچتے ہو فتویٰ دے دے کر، دیکھو قسم خدا کی علی والوں کا ہمارا پرانا اسٹائل یہی ہے کہ ہم دشمن کو دلیل سے ذلیل کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا جشن مولا کائنات میں نے سنبھل میں پڑھا تو ایک بیچارے شاعر وہاں بیٹھے تو ان سے توبہ کروایا گیا کہ شبیر وارسی کے ساتھ ایک اسٹیج میں کیوں بیٹھا۔ یعنی آپ دیکھیے یہ لوگ کیوں کرتے ہیں پتہ ہے ایسا؟ یہ لوگ ٹورچر، ذہنی ٹورچر دینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آدمی گھبرا کر علی علی کرنا چھوڑ دے۔ قسم خدا کی اللہ ہمیں وہ زندگی نہ دے جس زندگی میں ہم علی علی نہ کر سکے۔ اور جب بولتا ہوں تو چیلنج سے بولتا ہوں، مائک میں بولتا ہوں، جو بات سنبھل میں بولا تھا وہ بات پھر دوہرا رہا ہوں۔ ارے تم گالی کیوں دیتے ہو؟ ہم علی والوں کی شان یہی ہے کہ تم ہمیں گالی دے سکتے ہو، جواب نہیں دے سکتے۔ جو چیلنج ابھی میں نے 1-2 ہفتے پہلے سنبھل میں کیا تھا پھر کر رہا ہوں آج، اور ہے کسی مولوی میں ہمت تو دے دے جواب۔ آن ریکارڈ بول رہا ہوں، سنو، آن ریکارڈ پھر سے چیلنج کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے سوائے علی کے کسی کو صدیق اکبر نہیں کہا۔ اگر مجھے کوئی ایک مولوی ہندوستان کا ہو یا پڑوسی ملک کا، اگر کسی ایک حدیث میں، صحیح حدیث میں مجھے دکھا دے کہ اللہ کے رسول نے حضرت ابوبکر کو صدیق اکبر کہا ہو، میں مولویت چھوڑ دوں گا۔ اللہ کے رسول نے جسے صدیق اکبر کہا وہ علی ہے، جسے فاروق اعظم کہا وہ علی ہے، جسے مرد کہا وہ علی ہے، جسے جرار کہا وہ علی ہے، جسے کرار کہا وہ علی ہے۔ دیکھ یوٹیوب میں میری تقریر ریکارڈ ہے، علی صدیق اکبر ہے اس عنوان پر 43 حوالے دیے ہیں میں نے، 43 حوالے اکابرین علماء اہل سنت کے حوالے، اور اس زمانے میں لکھی گئی کتابیں جب آج کا مولوی تو مولوی اس کا باپ بھی پیدا نہیں ہوا تھا۔ 43 حوالے دیے میں نے۔ آؤ دلیل سے بات کرو۔ تم گالی کے علاوہ دے کیا سکتے ہو؟ ارے جس کے باپ دادا علی کو گالی دے رہے تھے، آج ان کی اولادیں علی کے ذاکروں کو گالی دے رہے ہیں۔ یہ اپنا شجرہ بتاتے ہیں، یہ اپنا ڈی این اے بتاتے ہیں۔ اور بس یہ آخری میسج اور قسم خدا کی سن لو مسلمانوں، پوری دنیا میں
चितौड़ा वालों ये जुमला रिकॉर्ड करना, मैं बार बार बोलता हूं, पूरी दुनिया में जो मुसलमान जलील हो रहा है, पिटाई हो रही है, मार खा रहा है, ये सब अबू तालिब की नमक हरामी का नतीजा है, अली की नमक हरामी का नतीजा है। खाके नापाक ग़िज़ा घर में जो परवान चढ़ा, खाके नापाक ग़िज़ा घर में जो परवान चढ़ा, ऐसे ईमान का चौराहे पे इजहार न कर, और दिल में रखता है, अगर दिल में रखता है किसी से जो अगर बहुत हसद, डूब के मर जा कहीं, जिंदगी बेकार न कर। ये खानदान मुस्तफ़ा की नमक हरामी का नतीजा है जो मुसलमान जलील हो रहा है। पूरी दुनिया में दूसरी कौमें मुसलमानों के चेहरों पर थूक रही हैं, दूसरी कौम वाले मुसलमानों के पहलू में बैठना गवारा नहीं करते। ये सिर्फ दरे अहले बैत से दूरी का नतीजा है, ये सिर्फ आले मुस्तफ़ा से बेवफाई का नतीजा है। तुम आज अल्लाह से रहम की भीख मांग रहे हो, तुमने नबी के बच्चों पर रहम किया? किस पर रहम किया है उम्मत ने, मुझे बताओ इंसाफ से। सारे मुसलमान, मेरे शिया सुन्नी सारे भाइयों से कह रहा, क्या बिगाड़ा था मेरे नबी ने तुम्हारा? सब कुछ तुम्हें दिया है मुस्तफ़ा ने। अल्लाह कह रहा, लौला का लिमा खलक़तुल अफ़लाक, हबीब तू ना होता तो कायनात ना होती। ये कायनात का जर्रा जर्रा मेरे मुस्तफ़ा का सदका है। हमें जो कुछ मिला, दीन, शरीयत, ईमान, इस्लाम, काबा, कुरान, क़िबला, ये सब हमारे नबी ने दिया है। और बदले में तुमसे तुम्हारी दौलत नहीं मांगी, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा सोना चांदी नहीं मांगा। और तुम दे क्या सकते हो? तुम तो भिखमंगे थे, तुम तो अमीर बने हो खदीजा का माल पाकर। खदीजा की दौलत से मुसलमान गनी हुआ है। तुम क्या दोगे मेरे नबी को? कुछ नहीं दे सकते। एक चीज मांगी थी मेरे नबी ने मुसलमानों से कि मुझे मेरे अहले बैत की मोहब्बत दे दो, मेरे बाद मेरे बच्चों का ख्याल रखना। यही ख्याल रखा तुमने कि 50 सालों में पूरा घर लूट लिया। साउंड बढ़ाओ यार। यही तुमने अपने रसूल से इंसाफ किया? बादे रसूल सुनो नबी की बेटी क्या कह रही है। सैयदा ने अली से कहा कि या अली, बाबा के बाद हम अहले बैत को कोई सलाम नहीं करता। कसम से इस जुमले में अली का दर्द समझना। हम अहले बैत को कोई सलाम नहीं करता। अली ने कहा कि सैयदा, अब तो वो दिन आ गया कि अली किसी को सलाम करता है तो लोग अली को जवाब सलाम नहीं देते। मुसलमानों, पूछो अपने रहनुमाओं से कि कौन ऐसी शहजादी है जो 18 साल की उम्र में आसा का सहारा लेकर चल रही है। ऐसा क्या हुआ कि रसूल की बेटी 18 साल की उम्र में अपने बाबा से मुलाकात को चली गई? सैयदा के बाद अली के खून से मेहराब मस्जिद को रंगीन कर दिया गया। अली के बाद इमाम हसन को जहर दिया गया। यहां तक के नबी के नवासे को नबी के पहलू में दफन नहीं होने दिया गया। मुसलमानों, मौला हसन के जनाजे पर मुसलमानों ने तीर बरसाया, सफेद कफन सुर्ख हो गया। जनाजा जन्नतुल बकी में दफन किया गया। इमाम हसन के बाद तो कयामत हो गई। हुसैन का सारा घर लूट लिया। बच्चों पर रहम नहीं किया। अरे कत्ल करने के बाद भी दिल ठंडा नहीं हुआ। इंसाफ से बताना मुसलमानों, तुमने जमाने में
قاتل دیکھے ہوں گے، مگر کیا کوئی ایسا قاتل دیکھا کہ مقتول کو قتل کرنے کے بعد اس کے لاش پر گھوڑے دوڑا رہا ہو؟ نبی کے بچوں کے لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے، جب اس پر بھی دل نہیں بھرا۔ نبی کے گھر کی بہو بیٹیوں کو بازاروں سے پھرایا گیا، اس پر بھی دل نہیں بھرا۔ 4 سال کی بچی کو تماچا مارا گیا۔ یہ تھی اجر رسالت، یہ تھی نبی سے محبت۔ اور کربلا کے بعد بھی دل ٹھنڈا نہیں ہوا۔ وہ بیمار بیٹا جو ساری عمر اپنے بابا پر روتا رہا، وہ بیمار بیٹا جس نے اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے بابا کو ذبح ہوتے دیکھا، اس کو بھی تم نے مار دیا۔ امام سجاد کو بھی شہید کیا، امام سجاد کے بعد امام باقر کو بھی مارا، امام باقر کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کو بھی شہید کیا، امام جعفر صادق کے بعد ارے میرا 7واں امام ساری زندگی قید خانے 14 سال قید میں رکھ دیا گیا، جب اس پر بھی جی نہیں بھرا قید خانے میں زہر دے کر مارا، جب اس پر بھی جی نہیں بھرا جنازے کو اٹھا کر بغداد کے پل پر پھینک دیا۔ انصاف سے بتاؤ، یہ مسلمانوں کی بستی ہے نا؟ اگر کسی مسلمان کا جنازہ پڑا رہے گا تو کیا تم ایسے ہی پڑا رہنے دو گے؟ نہیں نا، کچھ مسلمان غیرت مند نکلیں گے، اس کے غسل و کفن کا انتظام کریں گے۔ مگر ہائے میرا 7واں امام، ارے 3 دن تک لاشا کس پر رحم کیا؟ 7ویں امام کے بعد میرے 8ویں امام کو پردیس میں بلا کر شہید کر دیا۔ جب ان کی بہن ملنے گئی 9 بھائیوں کے ساتھ، 9 سیدوں کو تباہ کر دیا۔ 8ویں امام کے بعد 9ویں امام کو مارا، 9ویں امام کے بعد 10ویں امام کو شہید کیا، 10ویں امام کے بعد میرے 11ویں امام کو بھری جوانی میں مار دیا۔ اجرکم اللہ۔ حاضرار و رحم کس پر کیا؟ ہاں آج وہی شب ہے نا جب مسلمانوں نے مجبور کر دیا نبی کا نواسا مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، یزید نے حاکم مدینہ کو خط لکھا، یا تو حسین سے بیعت لو یا حسین کو قتل کر دو۔ اجرکم اللہ۔ حاضرارو، ہاں سنو گے، میرا مولا جب جانے لگا نا دربار میں تو ایک مرتبہ زینب کہنے لگی بھیا اکیلے مت جانا، حاضرارو 18 بنی ہاشم حسین کے ساتھ جا رہے ہیں۔ ارے کس شان و شوکت سے میرا امام جا رہا ہے، مگر آئے کربلا عصر عاشور۔ میں نے چھوڑ دیے سارے فکرے، حسین دربار میں گئے، ظالم نے خط دکھایا یزید کا حکم ہے یا تو بیعت کیجئے یا آپ کو قتل کر دیا جائے۔ عزادارو، عباس دربار کے باہر کھڑا تھا، ایک مرتبہ حسین کی چیخ بلند ہوئی، ارے عباس دروازے کے اندر، میں کہوں گا ارے میرے غازی، آج حسین نے آواز دی، برداشت نہیں ہوا، ارے عصر عاشور حسین آواز دے گا، ارے میرے بھیا، ارے میرا غازی۔ اجرکم اللہ۔ ہاں اللہ تمہاری آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ کتنا بہترین پرسہ دے رہے ہو سیدو، فاطمہ
حسین دارالعمارہ سے گھر واپس آئے. بہن زینب نے پوچھا بھیا کیا بات ہے؟ کہا ظالم نے بیعت مانگی ہے، میں نے انکار کر دیا. زینب اب مدینہ رہنے کے لائق نہیں رہا. ہازادارو 28 رجب کی تاریخ آئی. ہازادارو 60 ہجری. حسین نے مدینے سے قافلہ تیار کیا. سنو گے عزادارو، جب آج کی شب آئی نا، حسین نے گھر والوں کو بتایا کل ہم مدینہ چھوڑیں گے. عزادارو سنو گے، ساری بیویاں پریشان تھی، مولا ہمیں لے کر جائیں گے کہ نہیں. رباب پریشان تھی، کلثوم پریشان تھی، ام لیلا پریشان تھی، مگر ایک بی بی تھی جس کو یقین تھا میرا بابا مجھے ضرور لے جائے گا. سلام ہو اس فاطمہ زہرا کا. اجرکم من اللہ. عزادارو سنو گے، جب صبح آئی نا، حسین نے کہا صغرا بیٹی تجھے مدینے میں انتظار کرتا ہے. ارے صغرا ایک ایک بی بی کے پاس جانے لگی. زینب سے کہا پھوپھی اماں مجھے لے چلو. ام لیلا سے کہا مجھے لے چلو. ارے صغرا جب سنبھالے سے نہیں سنبھلی نا، ایک مرتبہ حسین نے اکبر کو بھیجا، اکبر اپنی بہن کو سنبھال لے. عزادارو اکبر جب آئے نا، صغرا نے ایک مرتبہ حسرت سے اکبر کا چہرہ دیکھا. دیکھ کر کہا بھیا یہی چاہتے ہو نا میں نہیں جاؤں تو مجھ سے ایک وعدہ کرو. اکبر نے کہا بہن کیسا وعدہ؟ صغرا نے اکبر کا چہرہ دیکھ کر کہا سر پہ اگر سہرا سجانا بھیا مجھے بولا. حاضرکم اللہ. عزادارو قافلہ روانہ ہو رہا ہے، مگر اصغر صغرا کے گود سے نہیں جاتا. اللہ جانے حسین نے کیا کہا. اصغر ہو مکار بابا کے گود میں آیا. عجب نہیں حسین نے کہا ہو اصغر اگر تو کربلا نہیں گیا تو تیر میرے گلے. اجرکم اللہ. حاضادارو قافلہ تیار ہوا. عزادارو ایک ایک بی بی آ رہی ہے. سنو گے، ام لیلا آئی، اکبر نے کھڑے ہو کر استقبال کیا. ام فروا آئی، قاسم نے کھڑے ہو کر استقبال کیا. ام کلثوم آئی، عباس نے کھڑے ہو کر استقبال کیا. ام رباب آئی، سجاد نے کھڑے ہو کر استقبال کیا. ہاں سنو گے عزادارو، جب زینب آئی، ارے حسین میرا مولا کھڑا. اجرکم اللہ. اجرکم اللہ. اب قافلہ روانہ ہونے والا ہے. عزادارو جیسے ہی قافلہ مدینے سے نکلنے والا تھا، ایک مرتبہ سیدہ ام المؤمنین آئی، اجازت مانگی مولا کچھ دیر کو قافلہ روک دیجئے. عزادارو قافلہ ٹھہرا. ام المؤمنین نے ایک مرتبہ عباس سے کہا عباس میرے ساتھ چلو. ارے غازی کا ہاتھ پکڑا، قبر رسول پر لے کر آئی. آ کر کہنے لگی میرے عباس ایک ہاتھ قبر رسول پر رکھو، ایک ہاتھ میرے سر پر رکھو. عباس نے کہا اماں کیا ہو گیا؟ کہا عباس قسم کھاؤ جب تک تیرے بازو سلامت. ارے زینب کی چادر بس عزادارو 2 منٹ میں نے مسائل تباہ کر دیے. کیا بہترین پرسہ دے رہے ہو؟ اللہ تمہاری آوازوں پر رحمت نازل کرے. عزادارو قافلہ مدینے سے روانہ ہوا.
کچھ دور آگے بڑھا، حسین نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، خیمے نصب کیے گئے۔ سنو گے عزادارو، حسین نے دور سے دیکھا عبداللہ ابن جعفر تیار آ رہے ہیں۔ ارے زینب کو خبر ہوئی شوہر آ رہا ہے، زینب پریشان ہو گئی، کہیں میرا شوہر مجھے واپس لے جانے کے لیے تو نہیں آیا۔ عزادارو عبداللہ آئے، حسین سے اجازت مانگی، زینب کے خیمے میں گئے۔ اس سے پہلے کچھ کہتے، زینب نے کہا عبداللہ آپ میرے شوہر ہیں، اگر حکم کریں گے تو میں آپ کے ساتھ واپس ہو جاؤں گی، مگر یاد رکھنا عبداللہ تم مجھے زندہ نہیں، خیمے سے میری لاش۔ اجرکم اللہ۔ بس تمام کر دیا میں نے مسائل۔ عبداللہ زینب اپنے بھیا کو چھوڑ کر